بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کی آخری نشانیوں کی بات ہو رہی تھی، تو آج ہمارا جو موضوع ہوگا وہ ہے سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آفتاب کو ہر دن مشرق سے طلوع ہونے کا اذن ملتا ہے، ایک دن اسے مشرق کے بجائے مغرب کی جانب سے طلوع ہونے کا حکم ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں مسجد میں داخل ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب سورج غروب ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، کیا تم جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس عرش کے نیچے جا کر سجدے کی اجازت مانگتا ہے، اسے اجازت مل جاتی ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ اس سے کہا جائے گا کہ جا وہیں واپس لوٹ جا جہاں سے آیا ہے، بس وہ مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ تو لوگ سارے ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت کسی کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں نیک کام نہ کیے ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت من مغربها آمن الناس كلهم أجمعون فيومئذ لا ينفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا، تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر عرش کے نیچے آ جاتا ہے، وہاں سجدے میں گر جاتا ہے۔ اس سجدے کا مفہوم اللہ ہی جانتا ہے، پھر اسی حال میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس کو حکم ہوتا ہے کہ اٹھ جا اور جہاں سے آیا ہے وہاں لوٹ جا، تو وہ لوٹ آتا ہے اور اپنے نکلنے کی جگہ سے نکلتا ہے، پھر چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر عرش کے نیچے آ جاتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، پھر اسی حال میں رہتا ہے یہاں تک کہ اس سے کہا جاتا ہے کہ اٹھ جا اور لوٹ جا جہاں سے آیا ہے۔ وہ پھر اپنے نکلنے کی جگہ سے نکلتا ہے اور پھر اسی طرح چلتا ہے۔ ایک بار اسی طرح چلے گا اور لوگوں کو اس کی چال میں کوئی فرق محسوس نہ ہوگا، یہاں تک کہ اپنے ٹھہرنے کی جگہ پر عرش کے نیچے آئے گا۔ اس وقت اس سے کہا جائے گا کہ اٹھ جا اور مغرب کی طرف سے نکل، جدھر تو غروب ہوتا ہے، تو وہ مغرب کی طرف سے نکلے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یعنی سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا یہ اس وقت ہوگا جب کسی کو ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو پہلے سے ایمان نہ لایا ہو یا اس نے اپنے ایمان میں نیک کام نہ کیے ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلوع شمس اور خروج دابۃ الارض میں پہلے کیا پیش آئے گا؟ سورج کا مغرب سے طلوع ہونے کا واقعہ پہلے پیش آئے گا یا دابۃ الارض کا خروج؟ اس بارے میں دو قول ہیں۔ علامہ قرطبی نے روایات کی روح سے دابۃ الارض کا خروج پہلے ذکر کیا ہے، جبکہ صاحب مستدرک حاکم علامہ حاکم نشاپوری نے طلوع شمس کے واقعے کو پہلے بتلایا ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد دابۃ الارض کا خروج بھی بالکل اسی دن ہوگا، اور مقصد یہ ہوگا کہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد ایمان کے قبول ہونے کا دروازہ تو بند ہو گیا، اب دابۃ الارض بھی زمین سے نکل کر
اہل ایمان و اہل کفر کے درمیان خط امتیاز کھینچ دے گا۔ ایمان والے اور کفار ایک دوسرے سے بالکل ممتاز ہو جائیں گے۔ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد کسی کافر کا ایمان مقبول اور کسی فاسق کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ایک حدیث میں ہے کہ 3 چیزیں جب ظہور پذیر ہو جائیں گی تو کسی نفس کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہو، یا اس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کی ہو۔ آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا، دجال کا ظاہر ہونا اور دابۃ الارض کا نکلنا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دابۃ الارض کا خروج اس کے بارے میں بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔